رب يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. مما ذكرنا يظهر وجه صحة العقد المكره بعد الرضاء وأن الكراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقته الإجازة. اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بیع فضولی فی مسئلۃ ثانیہ میں مصنف نے فرمایا کہ جس طرح مسئلہ اولا میں ہم نے صحت کا فتویٰ دیا اسی طرح کیا ہے مسئلہ ثانیہ میں بھی کیا ہے ہم کیا ہے صحت کے قائل ہیں بشرطها و شروطها اذا لحقته الاجازۃ المالک. پھر مصنف نے فرمایا وہ علماء جو بطلان کے قائل ہیں ان کی طرف سے ان کے مدعا کے اوپر انہوں نے دو دلیل پیش کیے ہیں، دلیلیں پیش کیے ہیں. ان میں سے دلیل اول جو کل ہم نے مفصلاً اور جواب کے ساتھ مصنف نے مفصلاً بیان کیا، آج جو ہے دلیل ثانی سے مربوط ہے. دقت فرمائے دلیل ثانی یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ یہ دلیل مبنائی ہیں، یہ دلیل مبنائی ہیں. اب وہ مبنا کیا ہیں دقت فرمائی، وہ مبنا دقت فرمائیں تاکہ جو ہے جواب آپ لوگوں کے لیے واضح ہو. دلیل ثانی کا جواب اس مبنا کے اوپر موقوف ہے کہ اگر ہم اس مبنا کو رد کر لیں تو دلیل ثانی خود بخود رد ہوگا. دوبارہ بیان کر لوں گا. دلیل ثانی دلیل مبنائی، اور اگر ہم اس مبنا کو رد کر لیں تو خود بخود دلیل بھی کیا ہے رد ہوگی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں آپ عزیزان میں سے کوئی بھی دلیل ثانی کو بیان کر لیں. دلیل ثانی کیا تھی؟ سماحت الشیخ آپ بیان کر لیں دلیل ثانی کیا تھی؟ دلیل ثانی محمد بن قیس کو روایت نا بطلان کے اوپر دلیل ثانی اور ان دلیل ثانی بیان کر لیں. نہ دلیل ثانی مسئلہ ثانی میں دلیل ثانی دو دلیل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی. دلیل اول دلیل کہا کہ یہ مختصر روایت عروۃ البارقی کا، اس کے اوپر مصنف نے 5 جواب دیا کہ کیا عمومات ہے، نکاح دلیل فاہوی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے محمد ابن قیس ہے اور مؤیدات ہیں. 5 مصنف نے جواب دیا. پھر فرمایا دلیل ثانی کے اوپر. دلیل ثانی کیا تھی؟ قائلین بطلان بیع فضولی فی مسئلہ ثانی انہوں نے 2 دلیل پیش کی. دلیل اول عروۃ البارقی مسئلہ اولا کے ساتھ مختص ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. مصنف نے کہا بہت سی دلیل ہیں، عمومات ہیں، باقی جو 5 ادلہ جو ہم نے کل مفصلاً بیان کیا. اب آئیں دلیل ثانی کیا تھی؟ احسن دقت فرمائیں، شیخ صاحب نے اشارہ فرمایا، ہم دوبارہ بیان کر لیں گے. دلیل ثانی یاد رکھیے گا، پرسوں امتحان بھی ہونا ہے، یاد رکھیں. دلیل ثانی یہ ہے کہ دقت فرمائیں شارع مقدس مالک نے بیع سے منع کیا. یہاں دقت یہ منع حین العقد و بعد العقد موجود ہے ولو آنن تو پس آپ دقت فرمائیں انہوں نے کچھ ملازمہ بیان کیا، اس ملازمے کی مصنف جواب دے فرمائے شارع مالک نے منع کیا کس سے؟ بیع سے. دقت فرمائیں یہ منع حین العقد و بعد العقد ولو آنن ما موجود ہے. پس عقد منہی عنہ ہے تو نہیں فی المعاملات باطل ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں ہماری گفتگو کی طرف. کہا یہ دلیل مبنائی ہے. کیسا؟ فرماتے ہیں کہ منع صغرا کبرا منع يدل على عدم رضاء الباطنی. مرحلہ اولا المنع من طرف مالک يدل على عدم رضاء الباطنی. هذا اولا. وثانيا عدم رضاء باطنی يدل على الرد. اب آئیں رد بعد الاجازت، رد پہلا ہو اور اس کے بعد کیا ہے اجازت ہو تو لا یؤثر. کیوں آقا؟ کیونکہ علماء اجماع ہیں کس بات کے اوپر
کس بات کے اوپر؟ اگر اجازت بعد الرد ہو تو وہ مؤثر نہیں ہے. دلیل ثانی ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں مفصلاً بیان کیا. اب آئیں یہ دلیل مبنائی ہے کس بات کے اوپر؟ تو فرماتے ہیں آیا رد تحقق رد کے لیے عدم رضا باطنی و کراہت باطنی کافی ہے یا تلفظ کی ضرورت ہے؟ علماء اس میں اختلاف ہے. فیہ قولانی فیہ مبنیین. المبنى الاولی کراہت باطنی تحقق رد کے لیے کافی ہے، اور مستدل نے دلیل ثانی میں اسی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے استدلال کیا. مصنف اسی مبنا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ مبنا یہ ہیں کہ کراہت باطنی رد تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کس کی ضرورت ہے؟ تلفظ الفاظ کی ضرورت ہے. اب آئیں مصنف نے ایک مثال بیان کی. وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال یہ تھی، وہ قسم والی جو مثال ہے. اگر احسنت جزاکم اللہ، اگر زید نے کس کی کتاب خریدی، کس کی کتاب مثال کے طور پر خریدی؟ اس کی کتاب جو کیا ہے عمر کی ہے خریدی. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ کس کا دعویٰ کیا؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں وکیل ہوں. احسنت، میں وکیل ہوں. پھر امر آیا کہ وکالت کی نفی کی. تو مصنف نے اس کو شاہد کے طور پر بیان کیا. یہاں وکالت کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منع من الامر، امر کی طرف سے منع ہے، اور منع یدل علی عدم رضاء الباطنی. جب رضاء باطنی نہیں ہے تو کیا ہے بے بھی کیا ہے بے مسابت الرد ہے، باطل ہے. تو علماء، تمام علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اگر زید اپنا مدعا کے اوپر بینہ قائم نہ کر سکیں تو نوبت آئے گی. کس کی نوبت آئے گی؟ امر کی آئے گی، قسم کی نوبت آئے گی. اگر امر قسم کھائیں تو نکاح کیا ہے نکاح فسخ ہے. نکاح کس وجہ سے فسخ ہوا؟ یہی وجہ ہے میلاک. کس وجہ سے فسخ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے فسخ ہے کہ اس نے قسم کھائی، نفی وکالت کی. اب فرمائیں یہ قسم منع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ منع کس کے اوپر؟ عدم رضا باطنی کے اوپر. پس کیا ہے یہاں پر جو نکاح باطل یعنی عقد باطل ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ عدم رضایت باطنی کی وجہ سے. تو بس یہی عدم رضایت باطنی تحقق کیا ہے تحقق رد کے لیے کافی ہے. مصنف دو جواب دیتے ہیں. اولاً یہ جو مثال دی ہیں اس مثال کے اوپر دو اعتراض ہیں. اعتراض اول جو کل ہم نے بیان کیا تھا، اعتراض اول نفی الوکالت شیء و عدم کراہت فی الباطنی شیء آخری دونوں کے درمیان کوئی رابط نہیں ہے. ممکن ہے اندر سے راضی ہو مگر ابھی وہ جو کس کی نفی کر رہی ہے؟ نفی وکالت کی نفی ہو رہی ہے، قسم وکالت کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ عدم رضا باطنی. وثانیاً ہم مان لیں کہ یہاں پر کیا ہے عدم رضا باطنی موجود ہے، اور اس کے اوپر جو دال ہے وہ قسم ہے. اس کے اوپر جو دال ہے وہ قسم ہے، مان لیں. تب بھی فرماتے ہیں یہاں فقط رضا باطنی نہیں ہے، عدم رضا باطنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قرینہ لفظیہ ہے. وہ قرینہ لفظیہ کیا ہے خود یمین و قسم ہے. تو بس کیا ہے پھر بھی یہ شاہد کیا ہے مدعا کے اوپر بعنوان شاہد بعنوان مثال نہیں بنے گی. اب آئیں مصنف اور ایک مثال دے رہے ہیں تاکہ کیا ہے عدم رضایت باطنی کیا ہے تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے. بس یہی مثال دقت فرمائے، پھر اس کے بعد ہم مسئلے ثالث کی طرف آتے ہیں. دقت فرمائے، یہ مثال ملاحظہ فرمائیں. وہ مثال یہ ہے شخص مکرہ. شخص مکرہ سے مراد کیا ہے؟ احسن، اگر کوئی جبرن کسی سے کیا ہے معاملہ کروائیں تو یہاں منع باطنی ہے یا نہیں ہے؟ منع باطنی ہے. اگر بعد میں وہ اجازت دے دیں تو صحیح ہے. آپ آئیں دقت فرمائیں، یہاں اگر کوئی جبرن کسی سے معاملہ کروائیں تو کیا ہے عدم رضا باطنی و منع حین العقد و بعد العقد موجود ہے. بس یہی ہے.
مصنف دلیل ثانی کو رد فرما رہے ہیں. اگر جبرن کوئی معاملہ کروائے تو حین العقد بھی عدم رضا موجود ہے و بعد العقد بھی عدم رضا موجود ہے. اب بعد میں اجازت دے دے تو یہاں عقد اجازت مؤثر ہے یا نہیں؟ ہے تو مؤثر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ عدم رضایت باطنی تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے. اگر تحقق رد کے لیے کافی ہوتا تو شخص مکرہ میں بھی کافی ہونا چاہیے تھا. وہاں پر بے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بے صحیح ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عدم رضایت باطنی تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے. لقد فرمائے جواب ثانی وَيَظْهَرُ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ وَجْهُ صِحَّةِ الْعَقْدِ الْمُكْرَهِ بعد الرضا، رضا کے بعد اس کے عقد کیا ہے؟ صحیح ہے. اب آئیں وَأَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَالِكِ، مالک کی کراہت کیا ہے؟ حال العقد وبعد العقد موجود تھا. اب فرماتے ہیں حال العقد وبعد العقد کیا ہے؟ کراہت موجود ہونا لا تقدح فی صحتہ، صحت عقد میں کوئی اشکال نہیں ہے. کب؟ اذا لحقتہ الاجازت. کانہ یہ مثال جواب نقضی ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو بطلان کے قائل ہیں. دلیل ثانی کا جواب ہے. المسألة الثالثة أن يبيع الفضولی لنفسه. دقت فرمائے گا آخری مسئلہ مسئلہ ثالث ہے. اب آئیں مسئلہ اولا کیا تھا؟ ان یبیع للمالک، للمالک عدم سبق نہیں. مسئلہ ثانی کیا تھا؟ مسئلہ ثانی یہ تھا ان یبیع للمالک سبق نہیں. مسئلہ ثالث یہ ہے کہ ان یبیع لنفسہ، عاقد کیا ہے گا؟ معاملہ کرے مال غیر کے اوپر اپنا لیے. تو کیا ہے یہ عقد صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں عموماً ہم اس سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ جو بیع فضولی لنفسہ عموماً کس میں ہوتا ہے؟ عموماً غاصب و سارق میں ہوتا ہے. دقت ہے نا؟ سارق اور غاصب جو ہے جب معاملہ کر لیتا ہے تو عموماً مال غیر کے اوپر معاملہ کر لیتا ہے اور یہ کیا ہے یبیع لنفسہ، اپنا بنا کر کیا کر لیتا ہے؟ معاملہ کر لیتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ثانی جو ہے مختص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ سارق و غاصب کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ وہ شخص نہ سارق ہے نہ کیا ہے غاصب ہیں، بلکہ وہ معاملہ کر لیتا ہے جہل مرکب کے شکار ہو کے کہ کسی مال غیر کو اپنا سمجھ کر کیا کر لیتا ہے؟ معاملہ کر لیتا ہے، بیچ دیتا ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہے بیع فضولی لنفسہ ہی ہے، وہ بھی مال غیر کے اوپر بے واقف ہوئی ہیں. یہاں تک دقت ہے. مصنف جو ہے ایک مثال کی طرف اشارہ فرماتے، وہ مثال یہ ہیں انشاءاللہ آئین سے ہم استفادہ کر لیں گے. وہ روایات جو روایت صحیحہ حلبی، وہ کیا تھی؟ روایت کیا تھی؟ آئے نادر روایت کیا تھی؟ احسنتم جزاکم اللہ. اب ایک شخص آتے ہیں دکاندار کے پاس اور اسے ایک کپڑا لباس خریدتا ہے، پھر اس کے بعد گھر جا کے واپس پسند نہیں آیا. پھر اس کے بعد کس کے پاس آتے ہیں؟ دکاندار کے پاس آتے ہیں. پھر اسے کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں آیا، تو وہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ واپس لینے سے انکار کرتا ہے. تو پھر کہا کہ ایک شرط کی بنا پر واپس لے لوں گا. وہ شرط کیا ہے کم قیمت میں. تو یہاں دقت فرمائیں، کم قیمت میں اس نے اس چیز کو خریدی، پھر اس کے بعد اس لباس کو بیچا شخص سے آخر. یہاں تک بات. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا جو بائی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ قیمت جو اضافی لیا ہے وہ قیمت اس کا نہیں ہوگا، بلکہ مشتری اول کا ہوگا. دقت فرمائیں یہاں جو معاملہ ہے بائی جو ہے، بائی سے مراد کون سا بائی؟ جو پہلے بائی اول تھا ابھی بائی ثانی. یہ جو بائی ثانی ابھی اس لباس کو بیچ رہا ہے، اب اس کے اعتقاد میں کیا ہے؟ اس کے اعتقاد میں یہ ہے کہ یہ لباس میرا ہے، اپنا سمجھ کر کیا ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں. تو فرماتے یہاں بیع فضولی ہے، نہ غاصب ہے نہ کیا ہے
سارق ہے، بلکہ کیا ہے گا یبیع لنفسہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا بے فضولی غاصب اور سارق کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے گا غالباً ایسا ہوتا ہے بے فضولی غاصب اور کیا ہوتا ہے سارق میں ہوتا ہے، مگر بعض اوقات کیا ہے گا اگر جاہل مرکب کے بنا پر کیا ہے گا اگر کوئی معاملہ کر لے تو وہ بھی کیا ہے گا بے فضولی لنفسہ میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے آئے یہ بے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فیہ اربعۃ اقوال، 4 اقوال مصنف نے اگرچہ 2 قول کی طرف اشارہ فرمائیں، 4 اقوال بیان ہوا ہے۔ دقت فرمائیں گے ہم تمام اقوال کو بیان نہیں کریں گے، آغوین یہاں لکھا ہے آپ لوگ کو وہاں انشاءاللہ بعد میں آپ پڑھ لیں۔ قول اول و قول ثانی کو ہم بیان کر لیں گے۔ قول اول یہ ہے کہ قول مشہور ہے، مشہور کہتے ہیں کہ بے فضولی لنفسہ کیا ہے گا صحیح ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے غاصب ہو، چاہے سارق ہو، چاہے جاہل مرکب ہو، بے فضولی صحیح ہے، جیسا کہ قول مسئلہ ثانی و ثالث میں ہم نے کیا کہا تھا کہ بے فضولی صحیح ہے، مگر بشرطہا و شروطہا، وہ ضرور ذہن میں رکھیں، اجازت بعدی مالک ضروری ہے ایک، وثانیاً کہ یہ بے کس کے لیے واقع ہوگی، مالک کے لیے عاقد کے لیے، مالک کے لیے، یہ تو حتمی ہے مسلم ہے۔ قول ثانی کیا ہے گا مطلقاً کیا ہے گا بطلان کے قائل ہیں، مطلقاً بطلان کے قائل سے چاہے غاصب ہو، چاہے سارق ہو، چاہے کیا ہے گا شخص جاہل ہو، لا للمالکی ولا للعاقدی، اساس سے بے فضولی لنفسہ کیا ہے گا باطل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بے فضولی کیا ہے گا مختار مصنف کیا ہے؟ مختار مصنف یہ ہے قول مشہور ہے، جس طرح مشہور نے کیا ہے گا صحت کا فتویٰ دیا، ہم بھی کیا ہے گا صحت کے فتویٰ دیں گے۔ ما هو الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ مصنف نے 5 دلیل اور دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے دلیل اول کیا ہے گا شہرت فتوائی، مشہور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بے فضولی فی مسئلہ ثالث میں کیا ہے گا صحیح ہے۔ قول دلیل ثانی عمومات و اطلاقات ادلہ جو ہے اس کو بھی شامل ہے۔ دلیل ثالث دلیل اولویت، دلیل ثانی دلیل ثالث مفہوم اولویت ہے، نکاح صحیح ہے تو کیا ہے گا طریق اولا بے فضولی بھی صحیح ہے، تو بس یہ دلیل بھی کیا ہے گا مسئلہ ثالث کو بھی شامل ہے۔ اب دلیل رابع کیا ہے؟ دلیل رابع محمد ابن قیس ہے، محمد ابن معیدات، احسنتم، معیدات، جو جتنے بھی ہم معیدات جو ہے مسئلہ اولا کے لیے جو معیدات پیش کیے تھے وہ معیدات میں کیا ہوگا یہاں بھی کیا ہوگا اس مورد کو بھی شامل ہے۔ دلیل خامس جیسا آئین نے اشارہ فرمایا روایت محمد ابن قیس جو کہ ہم نے کل مفصلاً بیان کیا کہ یہاں پر بھی بے فضولی ہے، بس یہاں دقت فرمائے بے فضولی۔ اب آئیں بیٹا جو ہے باپ کی غیر موجودگی میں بیٹا معاملہ کر لیتا ہے، کنیز کو جو ہے بیٹا بیچتا ہے تو وہ اپنا لیے بیچتا ہے تاکہ کیا ہے گا چونکہ بیٹا ہے تاکہ باپ کے جو ہے مال سے کم از کم باپ کی غیر موجودگی میں استفادہ سمن سے کیا کر لیں استفادہ کر لیں، موبائل خریدیں جو بھی ہو۔ اب آئیں یہاں پر عموماً اس روایت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہاں بے لنفسی ہی ہے، باوجود ان کی امام نے کیا فرمایا اگر باپ اجازت دے دے تو معاملہ کیا ہے گا صحیح ہے۔ اب آئیں آغوین ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ المسألۃ الثالثہ ان یبیع الفضولی لنفسہ وہذا غالباً یکون، غالباً یہ بے جو ہے فی بیع الغاصب و بیع سارق میں ہوتا ہے۔ وقد یتفق من غیر غاصب بزعمہ، اس گمان کے ساتھ ملکیت المبیع، جب وہ مثال کے طور پر معاملہ کرتے وقت جو ہے وہ گمان کرتا ہے کہ مبیع کیا ہے مبیع کا مالک میں ہوں، جیسا کہ کما فی موردی صحیحۃ حلبی المتقدمہ فی اقالۃ بوضیعۃ، وضیعہ کا معنی کیا ہے آغوین؟ یعنی اس شرط کے ساتھ انہوں نے لباس کو واپس لیا تاکہ کیا ہے قیمت میں کمی کر لیں، تو وہاں پر کیا ہے
یعنی ابھی بائع جو ہے معاملہ کر رہا ہے تو اس گمان کے ساتھ کہ کیا ہے یہ جو لباس بیچ رہا ہے وہ کیا ہے اس کا وہ مالک ہے. فرماتے ہیں والاقوى فیہ الصحۃ، یہ قول مصنف ہے. والاقوى فیہ الصحۃ، مسئلہ ثالث بھی کیا ہے مثل مسئلہ متقدمین کی طرف کیا ہے دو متقدم دو مسئلہ اولا و مسئلہ ثانی کی طرح کیا ہے صحیح ہے. وفاقا للمشہور، دقت وفاقا للمشہور دلیل اول ہے. اگرچہ بعض علماء نے کیا ہے یہاں دلیل اس کو دلیل قرار نہیں دیا، پھر بھی یہاں یہ دلیل ہے کیونکہ وفاقا للمشہور، یہ لام کیا ہے علت ہے کس بات کے اوپر؟ یہ دلیل ہے. احسن تم صحت کے دلیل ہے. وہ دلیل ثانی للعمومات المتقدمہ، تو آپ آئیں للمشہور و للمقدمات للعمومات المتقدمہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشہور الگ دلیل ہے. وہ کیا ہے اس کے لیے دلیل قرینہ کیا ہے چونکہ ما بعد والا جو مثال کے طور دلیل ہے وہ لام کے ذریعے سے لایا ہے. للعمومات المتقدمہ یعنی عمومات متقدمہ احل اللہ بے ووفو بالعقود، عموم اور اطلاق اس کو بھی شامل ہیں. بالتقریب المتقدم وفحوى صحت فی النکاح، نکاح عبد والی جو روایات ہیں. واکثر ما تقدم من المؤیدات، یہ دلیل کیا ہے رابع ہیں مع ظہور صحت محمد ابن القیس المتقدمہ، دلیل رابع ہیں. احسنتم دلیل خامس ہیں. ولا وجہ للفرق بینہ وبین ما تقدم من الفضول للمالک الا وجہ. دقت پر مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے مسئلہ وہ مسائل، مسئلہ اولا و مسئلہ ثانی و مسئلہ ثالث کے درمیان کیا کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کہ کچھ وجوہات ہیں. تقریباً مصنف نے 5 وجوہات بیان کیا. ان وجوہات میں مسئلہ اولا و ثانی و مسئلہ ثالث کے درمیان فرق ہے. اب آئیں ان میں سے وجہ اول کس بات کے اوپر کہ بطلان بیع فضولی لنفسہ کے بطلان کے اوپر جو وجوہ فرق کرتے ہیں وہ ان وجوہات میں سے کیا ہے وجہ اول یہ ہے کہ دقت فرمائیں ہم نے 2 حدیثین اور 2 حدیثین النبویین بیان کیا تھا. وہ حدیث کیا تھی حدیث اول لا تبع ما لیس عندک، حدیث اول. حدیث ثانی کیا ہے حدیث ثانی لا تبع لا بیع الا فی ملک. فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیث کیا ہے مختص ہے مسئلہ ثالث کے ساتھ، یعنی مسئلہ ثالث کے ساتھ کیا ہے یہ 2 دلیل کیا ہے مختص ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ کانو مصنف یہاں اشارہ فرمایا کہ اس حدیث میں 3 احتمالات ہیں. یہ جو حدیث ہے جو 2 حدیث ہم نے دلیل کے طور پر پیش کیا بطلان بیع فضولی کے اوپر، اس میں 3 احتمالات ہیں. احتمال اول کہ ان 2 حدیث میں جو منع آئی ہیں، یہ جو منع سے مراد کیا ہے یعنی اس فضولی سے منع ہے جو اگر کوئی فضولی مالک کے لیے کیا کر لے معاملہ کر لے. احتمال اول یہ ہے. لا تبع ما لیس عندک سے مراد اگر کوئی بائع فضولی مالک کے لیے معاملہ کر لے تو وہ فضولی کیا ہے لا تبع ہے، باطل ہے. فرماتے یہ احتمال بھی اس میں موجود ہے. مصنف فرماتے یہ احتمال باطل ہے، یہ احتمال تام نہیں ہے. احتمال ثانی یہ ہے کہ یہ 2 حدیث جو ہے کیا ہے ہماری مورد گفتگو کے ساتھ مسئلہ ثالث کے ساتھ مختص ہے. یعنی لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک، یہ 2 حدیث ہے 2 حدیث نبوی جو بطلان بیع فضولی کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں. یہ دونوں کیا ہے مسئلہ ثالث کے ساتھ مختص ہے. دقت فرمائیں مختص ہے یعنی اگر کوئی مال غیر کے اوپر معاملہ کر لیں لنفسہ تو وہ بیع کیا ہے صحیح نہیں ہے. یہاں پر جو نہی آئی ہے یا نفی آئی ہے، یہ جو نہی و نفی کیا ہے اس معاملہ اس بیع سے نہیں ہے جو لنفسہ ہی کر لے. تو فرماتے یہ احتمال کیا ہے یہ احتمال بھی موجود ہے. اب اس احتمال کی بنا پر اگر ہم اس 2 حدیث کو مختص قرار دے دیں مسئلہ ثالث کے ساتھ تو ان 2 حدیث یہ 2 حدیث مذکورہ جو ہے کیا ہے دلیل بنے گی مسئلہ ثالث کے لیے. اب وجہ ثالث فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیث مطلق ہے. لا تبع سے مراد مطلق بیع،
چاہے للمالک ہو چاہے للمنہی عنہ ہے۔ اب آئیں ہمارے پاس کچھ دلائل و قرائن خاصہ ہے جو ان قرائن و دلائل خاصہ کی وجہ سے کیا ہوگا وہ بے فضولی جو للمالک ہو وہ خارج ہوتا ہے۔ دقت فرمائیں، یہ دونوں روایات کیا ہوگا عامہ ہے، مطلق بے سے کیا ہوگا نفی ہو رہی ہے، چاہے للمالک ہو چاہے کیا ہوگا لنفسی ہی ہو۔ اب ہمارے پاس کچھ ادلہ آخر ہے جو یدل علی صحت بیع الفضولی کب ای یبیع الفضولی للمالک، تو فرماتے یہ تخصصاً قرینے کی وجہ سے خارج ہوا۔ اب اطلاق میں کیا ہوگا فقط ایک صورت باقی رہ گئی، وہ صورت کیا ہوگا ای یبیع للنفسہ، تو فرماتے ہیں یہ دو روایات کیا ہوگا ہم مطلق مانیں تو اطلاق کے لیے کیا ہے ثانی کے خروج کے اوپر کیا ہے مسئلہ اولا کے خروج کے اوپر کیا ہے دلیل ہے، اس قرینے کی وجہ سے مسئلہ اولا خارج ہوا اور مسئلہ ثالث اسی میں شامل ہیں۔ اب اس کو ہم استدلال اس بنا پر ہم استدلال کریں، طرز استدلال و کیفیت استدلال ہم یوں بیان کر لیں تب بھی یہ استدلال کیا ہے مسئلہ ثالث کے لیے، یہ دو دلیل مسئلہ ثالث کے لیے تام ہیں، بطلان کے اوپر تام ہیں۔ احسن جی قطر متيقن دقت فرمائے گا ومنها الوجه الاول على البطلان ولا فرق بينه وبين ما تقدم من الفضول للمالک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے فضولی للمالک ہو یا لنفسی ہی ہو، دونوں میں کیا ہے وہی ادلہ جو دلائل جو ہم نے کیا ہے مسئلہ اولا کے لیے پیش کیا تھا وہی ادلہ اور دلائل کیا ہے اس کو بھی شامل ہیں، الا وجہ یا الا وجوہ، الا کچھ وجوہ ہیں جو مسئلہ ثالث و مسئلہ کیا ہے اول و مسائل متقدم کے درمیان کیا ہے فرق ہے۔ اب آئیں تظہر من کلمات جماعت، اب فرماتے یہ فرق کیا ہے ظاہر ہوتا ہے کلمات جماعت سے، بعضها ان میں سے بعض وجوہ جو ہے مختص ببیع الغاصب و بعض وجوہ کیا ہے مشترکن بین جمیع صور المسئلہ، صور مسئلہ ہم نے 3 صور بیان کیا تھا، بیع غاصب و بیع سارق و بیع جاہل مرکب۔ ومنها وجہ اول علی البطلان، دقت فرمائے گا ومنها وجہ بطلان علی بطلان مسئلہ ثالث اطلاق ما تقدم من النبویین، نبویین سے حدیثین النبویین لا تبع ما لیس عندک ایک، و نبوی ثانی لا بیع الا فی ملک او غیرہما بناء، دقت فرمائیں اس بنا پر یہ دونوں دلیل بنے گی دو روایات جو ہے علی اختصاص المورد، مورد کو ہم مختص کر لیں کس کے ساتھ ببیع الفضولی لنفسہ کے ساتھ مختص کر لیں، مورد الجمیع سے مراد یعنی جمیع سور، جمیع سور اول ثانی کس کے ساتھ مختص کر لیں ببیع فضولی لنفسہ کے لیے۔ والجواب انہا یعرف مما تقدم من ان مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبائعہ غیر المالک بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة الى مالک الى المالک اذا اجاز، دقت فرمائیں والجواب جواب وجہ اول، مصنف نے دقت فرمایا طرز مصنف دقت فرمائیں مصنف نے بطلان کے اوپر وجوہات کو بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہر وجوہات کو کیا ہے مناقشہ اور اس کو رد کیا۔ اب آئیں وجہ اول، ابھی آپ نے کیا فرمایا یہ دو حدیث جو ہے دو حدیثیں یدل علی بطلان بیع الفضولی لنفسہ، مصنف فرماتے ہیں اولا مناقشہ اول جواب اول یہ ہے کہ یہ دو روایات ضعیف ہیں۔ کیوں ضعیف ہے؟ چونکہ یہ دو روایات جو ہے من طریق عامہ وارد ہوا ہے، وہ روایات جو طریق عامہ ہیں وہ عندنا کیا ہے ضعیف ہے اولا، وثانیا یہاں پر جو روایات ہے وہ روایات کیا ہے کس اعتبار سے ہیں؟ اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی معاملہ کر لیں غیر مالک کس کے لیے غیر مالک کیا ہے کس کے لیے معاملہ کر لیں اپنے لیے معاملہ کر لیں نہ کہ مالک کے لیے، تو بس کیا ہے یہ دو روایات اجنبیۃ عن مسئلتنا
دقت فرمائے والجواب انہا یعرف مما تقدم اوپر لکھیے گا، چونکہ یہ دو روایات کیا ہے گا ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. وجواب ثانی من ان مضمونها مضمون روایت عدم وقوع البیع بے واقع نہیں ہوگی غیر المالکی غیر مالک لباعی لباعی الفضوری کس کے لیے بے واقع نہیں ہوگی الغیر المالک کے لیے. اب آئے مالک کے لیے بے واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے واقع ہوگی. خود مالک کے لیے کیا ہے گا واقع ہوگی. بلا تعرض فیہا اس روایت میں کوئی تعرض نہیں ہے لوقوع البیع وعدم وقوع البیع بالنسبت الى المالک مالک کی نسبت کب اذا اجاز المالک. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.